بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں معلومات کو، وہ معلومات جن کے حصول کے ہمارے پاس دو ذرائع ہیں: ہمارے مذاہب اور انسان کی برس ہا برس کی جستجو اور تحقیق، جس نے اس کو آج تاریخ میں ایک ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ چیزوں کو، کانسیپٹس کو، نظریات کو، فلسفیز کو اپنی آج کی ماڈرن سائنسز سے، اپنی آج کی عقل سے ایکسپلور کرنے کے کسی نہ کسی حد تک قابل ہو گیا ہے. ناظرین، اگر ہم آج کے انسان کی بات کریں تو آج کا انسان جس دور میں زندہ ہے یہ انفارمیشن ایج ہے، نالج کا دور ہے. اور جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ کس طرح انسان کی عقل اور اس کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک اسٹڈی کی گئی امریکہ میں، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ سن 2008 میں جو انسان نے نالج حاصل کی تھی، یعنی انسان نے اپنی ہزاروں برس کی تاریخ میں 2008 تک پہنچتے پہنچتے جو معلومات، جو علم حاصل کیا ہے، اگلے 5 سالوں میں یعنی 2013 تک وہ پورے کا پورا علم دگنا ہو جائے گا. So this is actually the quantum of knowledge. اور اس سپیڈ سے انسان کا علم، انسان کا شعور، انسان کی عقل محو پرواز ہے. اور اس کی لمٹ کیا ہے یہ تو ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ انسان آج اپنی ظاہری ترقی کی معراج پر پہنچتے ہوئے ایک بنیادی سوال کی طرف واپس چلا گیا، اور وہ بنیادی سوال یہ ہے کہ اس انسان کی حقیقت کیا ہے. انسان اپنی حقیقت کو، اپنی آئیڈینٹی کو جاننے کے سفر پر رواں دوا ہے، اور اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس دنیا سے ماورا اس دنیا کے رازوں کی کھوج میں ہے جس کو وہ اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتا. ناظرین، یہ دنیا روحانی دنیا ہے جس کا راستہ انسان کے وجود کے باہر سے نہیں بلکہ اس کے وجود کے اندر سے جاتا ہے. ایک ایسا سفر جس کی ابتدا تو ہے مگر کوئی انتہا نہیں. انتہا اس لیے نہیں کیونکہ اس سفر کی منزل وہ قوت، وہ طاقت ہے کہ جس کے ہاتھ میں انسان کی زندگی، اس کا ماضی، اس کا حال، اس کا مستقبل اور اس کی تقدیر ہے. مذاہب میں جس کو خدا کہا جاتا ہے، سائنس جس کو مختلف ناموں سے پہچانتی ہے، جس کو آج سائنس گلوبل کانشسنس کہہ رہی ہے، جس کو سائنس آج کاسمک انٹیلیجنس کہہ رہی ہے، اور اس طرح کے مختلف نام سائنس اس وجود کو دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جس کو مذاہب کی روشنی میں ہم قادر مطلق مانتے ہیں. ناظرین، اس وجود مطلق سے انسان اپنے تعلق کو، اپنے کنیکشن کو اور اپنے اس لنک کو جاننے کا آج کے ترقی یافتہ دور میں، آج کے اس مٹیریل دور میں خواہاں ہے. اور اس مٹیریل اور اس نان مٹیریل ورلڈ کے درمیان اس لنک کو جاننے کے سفر کو عرف عام میں اسپرچویلٹی یعنی روحانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہم اپنے آج کے پروگرام میں، اپنے اس اوپننگ پروگرام میں اور پھر آگے آنے والے پروگرامز میں روحانیت کے اس سفر پہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، اور مذاہب کی روشنی میں عقل انسانی کے مختلف انداز جو آج موجود ہیں، جس میں میڈیکل سائنس ہے، جس میں مٹیریل سائنسز ہیں، جس میں مائنڈ سائنسز ہیں، جس میں سائنسز کے اور بے شمار ڈومینز ہیں، پھر سائیکالوجی ہے، پیرا سائیکالوجی ہے، آکلٹ سائنسز ہیں. ان تمام ڈومینز میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس چیز کو روحانیت کہا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس سے استفادہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سفر کی منزل کیا ہے. گفتگو کریں گے اس موضوع پر. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ حسب روایت تشریف رکھتے ہیں ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو، ہمارے اسکالرز تشریف رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران محمد صاحب، کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز، اور خاص طور پہ ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو اس مادی اور غیر مادی دنیا کا تعلق ہے، ان ریلیشنز کو اسٹڈی کرنا آپ کا مشغلہ ہے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب، میڈیکل پریکٹیشنر، میڈیکل ڈاکٹر، اور آپ دین و دنیا کے معاملات کو اپنے علم کی روشنی میں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں منطبق کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشوک کمار صاحب، میڈیٹیشن کے آپ ایکسپرٹ ہیں اور انٹرنیشنل ٹرانسینڈنٹل
میڈیٹیشن آرگنائزیشن کے آپ نیشنل ڈائریکٹر بھی ہیں اور اس فلسفی کے اس مراقبے کی اہم ترین اس وصف کے کہ جو اسپریچویلٹی کی بنیاد بنتا ہے، آپ ایک ٹیچر بھی ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز کرسچن اسکالر ریورنڈ کرسٹوفر ہاک صاحب. سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج سے آپ منسلک ہیں، درس و تدریس آپ کا پیشہ ہے اور اس کے ساتھ آپ روحانیت اور اس طرح کے دوسرے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر طارق صدیقی صاحب، این انجینئر بائی کوالیفیکیشن اینڈ این ایجوکیشنلسٹ بائی پروفیشن. دین و دنیا کے معاملات پر آپ کی گہری نظر اور تحقیق ہے. لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ معروف آکلٹ سائنٹسٹ جناب علی محمد خان صاحب. کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں. ایسٹرالوجی، نیومرولوجی، پامسٹری اور دیگر آکلٹ سائنسز کے موضوعات پر آپ کے مضامین انٹرنیشنلی پبلش ہوتے رہتے ہیں. ویلکم آل آف مائی ڈسٹنگوشڈ پارٹیسپینٹس ان دا شو. ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز ہم آپ سے کرنا چاہیں گے اور روحانیت کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے اوپننگ ہمارا پروگرام ہے، تو فرسٹ آف آل وی وڈ لائک ٹو اسٹیبلش اے ڈیفینیشن کہ کم از کم ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جس چیز کو روحانیت کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے. لیکن میں اس نقطے پر اپنے ناظرین کو منتظر چھوڑوں گا کیونکہ وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنے اس ڈسکشن کو شروع کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج اپنے اس اوپننگ پروگرام میں ایک موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے جس کا تعلق ہر ذی نفس سے ہے، ہر ذی روح سے ہے، اور آج کے دور کا انسان خصوصیت کے ساتھ اس موضوع پر گہری سوچ اور گہری فکر رکھتا ہے، اور اس موضوع سے حوالے سے جو انفارمیشن ہے اس کی تلاش میں ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں آج روحانیت پہ. ڈاکٹر عمران سر، ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اسپرچویلٹی؟ کامران صاحب، آپ کا معزز پینل ماشاءاللہ اہل علم و دانش پہ مشتمل ہے. آپ کا پروگرام پاکستان کے علاوہ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. موضوع روحانیت بائی اٹ سیلف ایک عالمانہ گفتگو کا متقاضی ہے. میں ایز اے تھراپسٹ اینڈ بینگ اے پبلک اسپیکر عوام الناس کی زبان میں زیادہ جو ہے وہ بات کرتا ہوں، تو اس لیے کہ اور دوسرے اہل علم شاید زیادہ دقیق لیول تک جو ہے نا وہ جائیں. میں سمجھانے کے لیے اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ اگر ٹرین اسٹیشن کے اوپر ایک مسافر بیٹھا ہو اور اس مسافر سے جا کے یہ پوچھا جائے کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو، اور وہ کہے مجھے معلوم نہیں ہے. اس سے پوچھے تم کہاں بیٹھے ہو، وہ کہے مجھے معلوم نہیں ہے. اس سے پوچھے تم یہاں کیا کر رہے ہو، وہ کہے مجھے معلوم نہیں ہے. اور اس سے یہ پوچھے کہ تم کہاں جاؤ گے، اور وہ کہے مجھے معلوم نہیں ہے. تو اس مسافر کو کیا کہیں گے، اس مسافر کی اسٹیٹ کو کیا کہیں گے؟ تو جب ان سوالوں کے جوابات جس مسافر کو معلوم ہو، اور ان سوالوں کے جواب کے بعد سمری ان سوالوں کی یہ ہو کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور میں کس کا جواب دہ ہوں. یہ دو وہ بنیادی سوال کہ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور میں کس کا جواب دہ ہوں. ان سوالوں کے جواب کے حساب سے جو شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ روحانیت کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہوا ہے. اور جن کو اس سوالوں کے جواب نہیں پتا وہ لازمی طور پر صرف بھٹک رہا ہے. بہت اچھا اور بہت اہم نقطہ. اپنی تلاش طارق علیم صاحب، یہ جو اپنی کھوج ہے اور یہ تڑپ ہر انسان میں کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیوں آیا اور کہاں جاؤں گا، یعنی سورس کیا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے، اور یہ جو بیچ میں جو جزوی وقفہ ہے یہ کیا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں روحانیت کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے بہت بریفلی بتا دیا، بیسک ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے. تھوڑی سی ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر شروع سے دیکھیں تو الہامی کتابوں کے ذریعے ہی علم چلا ہے دنیا میں. عقل انسانی تو بعد میں استعمال ہونی شروع ہوئی ہے. ٹھیک. تو ہر دور میں انسان نے ایٹ لیسٹ ایک گروپ آف پیپل نے الہامی کتابوں کو سٹینڈرڈ بنایا ہے، اور اس سے بھی انہوں نے کچھ علم لینے کی کوشش کی ہے. تو تمام الہامی کتابیں
جو ابھی موجود بھی ہیں یا اگر ناپید بھی کسی حد تک ہو چکی ہیں، وہ سب ایک بات کی طرف انہوں نے ہر دور میں اشارہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ کوئی مقصد ہے انسان کا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا پیدائش کا بلا مقصد نہیں ہے. بلا مقصد تو انسان کی پیدائش نہیں، بلا مقصد تو کائنات کی بھی تشکیل یا تخلیق نہیں ہے. ٹھیک. تو وہ ہم سب کو اس طرف اشارہ لے کے جاتی ہیں موجودہ کتابیں بھی کہ ہر شے اللہ پاک نے دو رخوں پہ قائم کی ہے. دو رخوں پہ ہر شے قائم کی ہے. کائنات، وہ انسان کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے، کائنات کی ہر شے دو رخوں پہ قائم کی ہے. یہ بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مل جائے گا. قرآن پاک میں تو 5-6 آیات میں اس طرح سے کلیئرلی، جیسا آپ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں، اس طرح سے بتایا گیا ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی کہ ظاہر ہے ہم بھی اسی کائنات کی ایک تخلیق ہیں، گو کہ سب سے بہتر تخلیق ہیں. تو ہمارے بھی دو رخ ہیں. ٹھیک. اب ان دو رخوں کو بھی ریسنٹ ہسٹری میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کون سے دو رخ ہیں. ایک رخ تو یہ جسمانی رخ ہے، ٹھیک ہے، جس کو زیادہ تر مادے سے ریلیٹ کیا گیا، جو سب کو نظر آتا ہے. مٹیریل ڈائمنشنز میں اس میں ہماری خواہشات بھی ہیں کسی حد تک، بنیادی خواہشات. پھر جب یہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ دوسرا رخ ہمارا کون سا ہے، تو پھر مختلف ڈائمنشنز نکلی. کسی نے کہا جی وہ ہماری روح ہے ایک، جو کہ بالکل میٹر سے علیحدہ چیز ہے لیکن میٹر کا پارٹ ہے. کسی نے کہا جی یہ سایہ ہی ہمارا دوسرا رخ ہے، اس کے مختلف نام دیے گئے. جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں جو اس وقت ہمارا موضوع ہے، تو پرائمریلی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا فوکس مٹیریلزم نہیں ہے اس وقت. یا تو ڈائریکٹلی مٹیریلزم نہیں ہے، یا مٹیریلزم بھی کوئی بیسک چیز نہیں ہے، یہ کسی چیز کی مینیفیسٹیشن ہے. حقیقت بھی میٹر نہیں ہے یا مٹیریلزم نہیں ہے. پھر ہماری کھوج شروع ہوتی ہے کہ اگر یہ میٹر، یہ مادی دنیا، یہ فزیکل لاز، یہ بھی مینیفیسٹیشنز ہیں یا کسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ سی اینٹیٹیز ہیں، تو پھر اوریجنل چیز کیا ہے، پھر حقیقت کیا ہے. تو پھر روحانیت کی سٹارٹ ہوئی ہر دور میں، اور آج تو یہ میرے خیال سے ایکولی پڑھا جاتا ہے جتنا مٹیریل پڑھا جاتا ہے. جتنے فزیکل سائنسز ہیں اسی طرح سے اسپرچول سائنسز ہیں. ڈیفینیشن کی اگر بات کریں بریفلی، تو سائنس اور فلسفی کو بلینڈ کر کے اگر کہا جائے تو روحانیت بیسیکلی اپنے ذات کی پہچان ہے. صرف یہ کہنا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جی وہ مسافر ہے کوئی، وہ کہاں آیا ہے کہاں جائے گا، یہ بھی بیسیکلی اپنی ذات ہی کی تلاش ہے. جس کو یہ سب نہیں پتا ہے، بس پھر وہ آ کر ایک بڑی انڈیفائنڈ سی زندگی گزارے گا، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا. زندہ وہ بے شک 10 سال رہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں آیا ہے، اس کا کوئی پرپز ہے. گڈ اور ایول کو بھی فی الحال سائڈ میں ڈال دیں. تو بیسیکلی اسپرچولیٹی کو ہر دور میں، جس کو روحانیت کریں، کئی ڈیفینیشن سے ایکسپلین کیا گیا ہر دور میں. پرپز فلنس آف لائف، وائی لائف از دیئر، وائی دا تھنگز ان لائف آر سراؤنڈنگ اس. مطلب اگر ہمیں سمندر یا دریا بھی دکھتا ہے تو اس کا کوئی میننگ ہوگا. اپنی زندگی کا، اپنے مخلوق ہونے کا پرپز ڈھونڈنا، اور اس کے لیے کسی بھی طرح پروبنگ اور ایکسپلورنگ کرنا، یہ ایک سبجیکٹ ہے جس کو روحانیت. اچھا ریورنڈ صاحب، گفتگو میں طارق صاحب نے بائبل کا بھی حوالہ دیا. یہ جو اپنی پہچان کا سفر ہے، اور باہر کی دنیا جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک وہ دنیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو از دیٹ سو کہ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو اے کلوزر کنیکشن ود دا ڈیٹی، ود دا الٹیمیٹ پریزنس. کس طرح دیکھتے ہیں اس کو آپ کرسچینٹی میں؟ کامران صاحب میں شروع کروں گا ڈیفینیشن کی، کیونکہ بات ہو رہی تھی. آئی ول اسٹارٹ فرام دیئر. بائبل مقدس کی پہلی کتاب دی بک آف جینیسس، پیدائش کی کتاب جو ہے، پہلا چیپٹر، اور اس میں کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے، اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. اور دا ورسز گوز لائک دس کہ اور پھر خدا تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا. مین از کریٹڈ، ہیومن بینگ از کریٹڈ، اور اس میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. جی، تو اس میں جو ہیبرو لفظ جو استعمال ہوا ہے، دیٹ از رواح. رواح از سم تھنگ جس کا آپ ٹرانسلیشن، مختلف ٹرانسلیشن جو ہے وہ استعمال ہوتے رہے ہیں بائبل میں. اسپرٹ، روح جس کو آپ کہتے ہیں، دیٹ از بریتھ، سانس، تنفس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس ورڈ کو دیکھیں، ظاہر روحانیت لفظ روح سے رواح کے ساتھ جب اس کو کنیکٹ کرتے ہیں، اس پورے سیناریو کو ہم دیکھتے ہیں، تو روحانیت کیا ہے؟ روحانیت ایک اممٹیریل ریالٹی ہے. دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اٹس اممٹیریل اینڈ اٹ از اے ریالٹی. یہ غیر مادی حقیقت ہے جو کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، سم تھنگ اسپیشل، اور جو کہ انسان کو اینیمیٹ کرتی ہے.
جو کہ انسان کو زندہ کرتی ہے, اینیمیٹ کرتی ہے, اور انسان اینیمیٹ ہوگا تو وہ ریلیشن شپ میں آئے گا. تو اسپرچویلٹی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ببلیکلی اسپیکنگ دیٹ از ون